جی ناظرین، فوری خبر آپ سے شیئر کر لیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی میں صحافیوں سے ملاقات۔ بالکل جی، انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے کہا یہ ہے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ جو مقامی حکومتوں کا نظام ہم دینے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، وہ ملک کا بہترین نظام حکومت ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان صحافیوں سے باتیں کر رہے تھے، کہا انہوں نے یہ بھی کہ کرونا کا مسئلہ ہو یا لوکسٹ کا مسئلہ ہو، حکومت نے تمام فریقین، تمام صوبوں سے مل کر ہم آہنگی کے ساتھ فیصلے کیے ہیں اور یہ تمام فیصلے بر وقت کیے گئے ہیں۔ کیا کچھ کہنا تھا کراچی کے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کا، آپ کو دکھائیں گے۔ کافی دیر کے بعد آپ سے انٹریکشن ہو رہا ہے تو زیادہ میرے لیے اچھا ہوگا کہ اگر آپ اپنے کویسچنز کریں اور پھر اسی کے مطابق پھر میں الیبوریٹ کروں باقی اپنے جواب۔ NFC اس کی کنسٹیٹیوشن پہ بڑا اس وقت بھی تکرار چل رہا ہے اور اس پہ کنسرنس بھی ہیں جو ڈسٹریبیوشن کے معاملات ہیں اس پہ کہ فاٹا کو پیسے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے، اس کی کمپوزیشن کی کہاں ہے۔ پھر ارسا ہے، اس میں واٹر ڈسٹریبیوشن جو ہے اکارڈنگ ٹو ارسا میکینزم نہیں ہو رہا ہے، اس پہ ریزرویشنز ہیں، وہ ایک ہسٹوریکل ایگریمنٹ ہے اس کی طرف ہو رہا ہے جس پہ سندھ کو ریزرویشنز ہیں۔ پھر جو ارسا میں فیڈرل سیکرٹری تھا، وہ ایک کمٹمنٹ تھی سندھ کے پاس جب یہ واٹر اکارڈ ہوا تھا، پھر مشرف کے پاس دور میں بھی کہ یہ سندھ سے ممبر ہوگا، اس پہ معاملہ ہوتے رہے۔ پھر یہاں جو سینسٹیوٹیز ہیں، مثال کے طور پر پاکستان کی جو نیشنل لینگویجز ہیں، جو انڈیجنس لینگویجز ہیں، ان کے سلسلے میں اس وقت حالت یہ ہے کہ PTV نے سب لینگویجز پہ جو نیو پروگرامز پروڈکشن ہے، ظاہر اس میں سورسز ہوتے ہیں لوگوں کو ملتے ہیں، وہ بند کر دیے ہوئے ہیں، نیشنل لینگویج میں چل رہے ہیں، اس میں نہیں چل رہے ہیں۔ تو اس قسم کا یہ جو ایک میسیج جا رہا ہے کہ اور اپنا سلیبس ہے اس کو آپ بڑی ڈسکشنز کے بعد واپس آیا تھا صوبوں کے پاس، پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں یونیفارم سلیبس ہوگا اور وہ سینٹرلائز ہوگا۔ یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں، اس پہ ضرور پہلے میں آپ کو اوور آل اپنا فلسفہ بتاتا ہوں کہ جو میرے خیال میں دنیا میں کامیاب گڈ گورننس جو ملک ترقی کر چکے ہیں، جن کی گورننس سسٹم بہتر ہے، ان کے اندر بیسکلی ایک کامن فیکٹر ہے، اور کامن فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ پاور ڈیوالو کرتے ہیں نیچے، یعنی سیلف گورننگ کمیونٹیز ہوتی ہیں، اتنا وہ سسٹم کامیاب چلتا ہے۔ آپ کوئی بھی دنیا کے اچھے گورننس کے ماڈلز لے لیں، مثلا آپ سوئٹزرلینڈ کا بہترین سمجھا جاتا ہے، وہ چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ کے اندر 25 کینٹون ہیں، مثلا آلموسٹ صوبے کی حیثیت، بالکل اپنے فیصلے وہ کرتے ہیں، اختیارات ان کے پاس ہیں، وہ ٹیکس کلیکشن اپنی اکٹھی کر کے تو وہ پھر سینٹر کو پہنچاتے ہیں، اور وہ بڑا کامیاب ماڈل ہے۔ وہ کامیاب ماڈل ہمیشہ ہوگا جتنی آپ گورننس عوام کے پاس لے جائیں گے، اتنا عوام بہتر فیصلے کرتی ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جتنی آپ سینٹرلائز رکھیں گے، عوام سے دور فیصلے رکھیں گے، وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ چیز کہتا ہوں، پاکستان کے اندر میں سب سے زیادہ ایڈوکیٹ ہوں ڈیولوشن کا، کہ پاور نیچے تک جائے۔ میں اب سے نہیں، آپ میری 24 سال پہلے سے بھی دیکھ لیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا گیا ہوں۔ ہمارا المیہ کیا ہوا کہ ہمارا پہلے تو سینٹرلائز سسٹم تھا، ساری پاور فیڈریشن کے پاس تھی، اس کے بعد 18th امینڈمنٹ میں فیڈریشن سے چلی گئی صوبوں میں، لیکن صوبوں سے نیچے جو جانا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم، جو بیسکلی ایک تیسرا ٹیئر ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے گڈ گورننس کی، کوئی وہاں نیچے پاور نہیں گئی۔ آج آپ کے کراچی کے سارے پرابلمز اگر آپ چلے جائیں تو کیونکہ پاور ڈیوالو نہیں ہوئی، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، اگر ایک پارٹی کا پاور بیس کچھ اور ہے تو وہ اسی کو کیٹر کرتی ہے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر کبھی پاور نیچے تک نہیں گئی۔ جو پہلی اگر آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی جو پاور نیچے گئی تھی، وہ بھی بعد میں جیسی 2008 کے بعد یہ گورنمنٹس آئی پیپلز پارٹی نون لیگ، انہوں نے وہ پاورز لے لی، اور جو 2013 میں جو کہ کسی صوبے نے پاور ڈیوالو کی تھی اور پہلی دفعہ ولیج کاؤنسلز کو امپاور کیا تھا، وہ PTI کی گورنمنٹ پختونخوا میں تھی، اور وہ بہت بڑی وجہ تھی
کہ وہ جو صوبہ کبھی دوسرے کو دوسری بار ہی نہیں دیتا تھا، اس نے 2/3 اکثریت سے ایک کولیشن گورنمنٹ ہمیں انہوں نے جتایا. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ امپاور ہو گئے تھے نیچے ولیج کاؤنسلز. اب جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی، میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے. ولیجز کو پنجاب اور کے پی میں جو ہم سسٹم لے کے آئے ہیں، ولیج کاؤنسلز کو نیچے پھر امپاور کیا ہے. پیسہ ڈائریکٹلی پروونشل فائنانس ایوارڈوں کا ڈائریکٹ پیسہ کسی کے تھرو نہیں جائے گا، ڈائریکٹ ولیج کاؤنسلز کو جائے گا. اس کے بعد جو ہم دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ ہمارے شہروں کے لیے، وہ ہے ہمارا جو پھر اس کے بعد جو ہم نے تحصیل کاؤنسلز کے اوپر ڈائریکٹ الیکشنز کروائے ہیں. شہروں کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے. شہروں کا ڈائریکٹ سارا شہر الیکٹ کرے گا اپنا میئر اور یا اپنا ناظم، اور وہی تحصیل میں ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے. یہ کیوں ہم کروا رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو انڈائریکٹ الیکشن سے آتے تھے، جو یونین کاؤنسل سے ناظم الیکٹ ہو کے آتے تھے، ہم نے ریئلائز کیا کہ اس میں بڑا پیسہ چلتا تھا، اس میں کرپشن ہوتی تھی. وہ سارے ناظموں کو پیسے دے کے اوپر آ جاتا تھا، یعنی جو میئر بن جاتا تھا، جو ہم نے کے پی میں ریئلائز کیا. اور وہ جب اوپر سے آتا تھا تو پھر وہ اپنے یونین کاؤنسل میں پیسہ خرچ کر دیتا تھا، باقی ایریا کو بھول جاتا تھا. تو جب ایک پورا شہر سے آئے گا، اور یہ ساری دنیا میں اب سسٹم ہے، تہران کا میئر ہے، لندن کا میئر ہے، نیو یارک کا میئر ہے، یہ میئر سسٹم ایک دنیا میں کامیاب سسٹم ہے، ڈائریکٹ الیکشن سے میئر بنے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کراچی کا بھی مسئلہ، لاہور کا مسئلہ، یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں، ان کو امپاور کریں، وہ اپنے فائنانس اکٹھے کریں، وہ پھر اپنی پوری سیوریج سسٹم، سارا وہ سسٹم ایک جگہ سے ایک شہر چلے. تو وہ جو ہم اب سسٹم لے کے آئے ہیں وہ کے پی میں اور پنجاب کے اندر وہ اگلی الیکشنز ان پہ ہوگی. ایک طرف گراس روٹ پہ بھی پہنچ جائے گا پیسہ ڈائریکٹ، دوسری طرف جو شہر ہوں گے وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوں گے. اور میرے خیال میں یہ میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کراچی کے ڈائریکٹ الیکشنز نہ ہوں. اور خود کراچی کے مسئلے، پانی کا، سب کچھ، یہ صرف ایک ہی جو ساری میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، یہ ساری دنیا میں یہ سسٹم ہے. اب آ جائے جی این ایف سی ایوارڈ پہ. دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک انوملی ہے. جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے 65%، صوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سروسنگ، قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ جاتا ہے، تو شروع ہی ہوتا ہے فیڈریشن 700 ارب روپے کے خسارے سے. تو سارا جو فیڈرل بجٹ پر بنتا ہے وہ سارے قرضے لے کے بنتا ہے. یہ بالکل ایک انفیزبل ہے. یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا. جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب بھی 80th امینڈمنٹ، انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے، کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے، ریویو کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے جو یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور قرضے لے کے وہ چلتا ہے. اس کے اوپر مزید اس کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے ٹیلی میٹری سسٹم کا کہا، میں نے اس کے اوپر انکوائری بلائی ہے. یہ جان کے سیبوٹاج کیا گیا ہے. یا ہم نے چیک کیا کہ جان کی یہ ٹیلی میٹری سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا اور یہ بڑا انفیئر سسٹم ہے. میں نے پچھلی میٹنگ کے اندر انکوائری کروائی ہے. اس کے اندر ہم پوری انکوائری کریں گے کون ذمہ دار ہے. ابھی سے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم آئے گا تاکہ صوبوں کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے پانی کا، یہ ایک ہی وقت پہ کلیئر ہو جائے. جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹیلی میٹری سسٹم ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کس کا شیئر کدھر جا رہا ہے. یہ جان کے خراب کیا گیا ہے اور اس میں میلیفائڈ ہے اور اس میں پھر تنازع پیدا ہوتے ہیں صوبوں کے بیچ میں. سب سے بڑا یہ ایشو ہے سندھ میں کہ 44 ارب روپیز کوالٹی پریمیم کے ان پہ ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آبادگاروں کو، گروورس کو 44 ارب روپیز وہ دیے جائیں، مگر ان کے آرڈرس کے باوجود بھی وہ آبادگاروں کو، گروورس کو ابھی تک نہیں مل رہے. بار بار گروورس ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں احکامات کے باوجود. اوپر سے لوکٹس آ گیا، اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کا اپنا اوپینین ہے، مگر وفاقی سرکار سے وہ ایکشن نظر نہیں آ رہا. وہ اتنا ہی ہمارے پاس
समझा जाता है जितना कोरोना डेंजरस है इतना लोकर्स का इशू भी सीरियस है। मैं यहाँ जनरल अफजल है नहीं, जनरल अफजल अगर हो तो वो आपको बताएंगे कि कितनी 1 जनवरी से 31 जनवरी से हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, हमने पूरी रिसोर्सेज एलोकेट की हैं, मुसलसल सूबों की क्या जिम्मेदारी है, सेंटर की क्या जिम्मेदारी है। हमने सेंटर ने, क्योंकि नेशनल क्राइसिस है, अपने से बढ़ के काम कर रहे हैं। आपको पूरी डिटेल्स देंगे कि हम तब से क्या क्या हमने कोशिशें की, कितनी रिसोर्सेज अपनी एलोकेट की। बदकिस्मती से हमें जो जहाज़ थे, जो वो ये स्प्रे के लिए जहाज़ थे, तो जब हमें देखे तो वो 1990 के पड़े सब ख़राब थे। एक चलाने की कोशिश की, वो बेचारा क्रैश कर गया, हमारा पायलट भी शहीद हुआ उसमें। तो सेंटर ने पूरा जोर लगाया हुआ है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान का। 31 दिसंबर से जनवरी से हम इसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हम इन टच हैं ईरान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तानी अकेला नहीं लड़ सकता। ये बहुत बड़ा क्राइसिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आ रहा है। वो उधर उन्होंने बड़ी तबाही मचाई है, आपको पता है, सोमालिया वगैरह, सूडान के अंदर, और वो ये बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। और हम इन 2 मुल्कों से, क्योंकि ईरान से भी आ रहा है और हिंदुस्तान से हमें डर है कि जुलाई के दूर से भी आ सकता है। तो सिर्फ ये मैं आपको कह दूंगा, पूरी तरह इसके ऊपर आ गए हैं। हमारी मीटिंग्स के अंदर सारे सूबे बैठते हैं, हम सारे पूरे डिस्कशंस करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर ये कोई ये इसके ऊपर पॉलिटिक्स, जिस तरह कोरोना के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, बड़ी बदकिस्मती है। सब चीज़ कोऑर्डिनेशन से हो रही है। और मैं ये आपको बता दूं कि कई चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, क्योंकि अगर वो दूसरे मुल्कों ने एक्शन ना लिया, मसलन ईरान से जो आएगी और जो हिंदुस्तान से आएगी और जो भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आ सकती है, तो इसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं और भी दुनिया में मुल्कों में। और इसमें हम FAO के साथ मुसलसल कांटेक्ट के अंदर हैं। आपकी हुकूमत जब आई थी तो सारे लोगों ने वेलकम किया था, क्योंकि आपका जो नैरेटिव था वो तब्दीली का था। तो सारे लोग जो है आपको उस तरह से वाच कर रहे हैं। 2 साल हो गए हैं, तो क्या तब्दीली आप ला रहे हैं और किस सेक्टर में आपने कोई अचीवमेंट की है और कितनी हद तक की है? और एक बड़ा मसला जो शुरू से हम देखते चले आ रहे हैं, वो सेंटर और सूबों के दरमियान तनाव है। और वो इस वक्त भी शिद्दत ये नहीं है कि वो सिर्फ आपकी हुकूमत में है, इससे पहले भी जो हुकूमतें थी, वो नून लीग की हुकूमत थी या ख़ुद पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत थी, तो भी ये तनाव चलता आ रहा था। यही टेलीमेट्री सिस्टम्स या ये जितनी चीज़ें जो डेवलप की गई थी, वो भी उसी तनाजुर में हम देखते हैं। तो आपके दौर में हम तवक्को कर रहे थे कि वो शायद कम हो जाएंगे ये मामलात, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और आप इंसाफ की बुनियाद पे और तब्दीली की बुनियाद पे आप इलेक्शन लड़ के आए हैं। तो आपने इस सिलसिले में क्या अचीव किया है? हम तो देख रहे हैं वही तनाव है और वही बयानात हैं, वही पॉलिटिक्स है। लोग तो ये नहीं देखना चाहते। मैं जिधर मसले हमें आए हैं वो कोरोना के ऊपर आया। आप यकीन करें कि जिस तरह हमने कोरोना को सारा पाकिस्तान को बना के हमने प्रोसीड किया है, एक मुल्क को देख के बजाय इसके कि ये सूबे का क्या इंटरेस्ट है, हमने पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखा। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेली गई है। हमारे साथ हमने एकदम सिस्टम डेवलप किया CCOP का, जिधर सारी हमारी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो बैठ के हर रोज़ सुबह, यहाँ के आपके डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स वहाँ बैठ के पूरी डिस्कशन करके हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं, NCC की मीटिंग हुई है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमने बैठ के कंसेंसस से फैसला किया। उसके 1 घंटे के बाद जाके TV पे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के वजीर कुछ और ही बातें कर रहे हैं कि जी सेंटर ने हमारे से ये कर दिया, वो कर दिया। यानी एक एक फैसला हमने चला, सारे सूबों को ऑन बोर्ड लेके चले। हमने सिर्फ एक ये था कि इन्होंने एकदम जब शुरू में लॉकडाउन किया
تو یہاں سندھ میں انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کر دیا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ سخت لاک ڈاؤن اس ملک میں جس میں غربت ہے, 40% کراچی تو کچی بادیوں میں ہے. کہیں میں مجھے دنیا میں بتا دیں جدھر کچی بادیاں لوگ 8-8 کمرے ایک کمرے میں ہوں, جدھر ڈیلی ویجر ہو, جدھر دہاڑی دار, جدھر آپ کے 25 ملین 2.5 کروڑ لوگ جو دہاڑی کے اوپر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور جو یا ہفتے کی تنخواہ پہ بچوں کا پیٹ پالیں, اس ملک کے اندر اگر آپ ملک بند کر دیں لوگ تو بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے. شروع میں ہی انہوں نے بند کر دیا سندھ نے, میرے سے تو نہیں پوچھا کسی نے. میں تو پہلے دن سے لگا, آپ میری پہلی سٹیٹمنٹ پڑھے, میں نے کہا ہمارے لیے ڈبل پرابلم ہے, ایک طرف کرونا سے بچانا ہے, ایک دفعہ لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے. یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا, اور ان کو دیکھ کے باقی صوبوں نے بھی بند کر دیا. میں نے تو نہیں, ہم تو 80th امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس اختیارات ہیں, اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا آپ کہیں گاڑی جا رہی تھی کہ غریبوں کی بستیوں میں گاڑیوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے, لوگوں نے گاڑیوں لوٹنی شروع کر دی, کرائم اوپر چلی گئی. اب بھوکے لوگ وہ کیا کریں گے؟ تو ہم نے سب سے عقل مندی کی, آہستہ آہستہ ہم نے لاک ڈاؤن کھولنا شروع کیا, اور کنسٹرکشن اور باقی چیزوں کو, جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں, کہ عقل سے لاک ڈاؤن کریں, کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کو تو آپ بند نہیں کر سکتے. ساری ایک ایک سٹیپ کے اوپر سارے صوبوں کو ہم نے بات کی اور ان کو اکٹھے لے کے چلے, ایک ایک چیز کے اوپر. ہوتا کیا تھا, ادھر سے وہ بیٹھے ہوئے وہاں مراد علی شاہ, وہ مانتے ہیں بات کنسنسس, بعد میں جا کے بلاول کوئی اور ہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اگر دیکھیں اٹھا کے کہ جو ہم نے جو NDMA سے جو ہم نے سامان پروکیور کیا, بالکل ہم نے پوری طرح انصاف کے پیمانے میں سارے صوبوں میں بانٹا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ ہم نے چیزیں, جو ہم ابھی یہ لوکس پہ کر رہے ہیں, کئی ذمہ داریاں صوبے کی ہیں کہ سینٹر کی ہیں, اس کے باوجود سینٹر پوری مدد کر رہا ہے صوبوں کی. کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سندھ کا صوبہ اپوزیشن میں ہے, یا GB کا, یا آزاد کشمیر کا. ان سے پوچھ لیں, وہ نون لیگ کے صوبے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ کہیں ہم نے ان سے کوئی کسی قسم کی ناانصافی کی ہو یا کوئی فرق کیا ہو. دیکھیں یہ جو کرائسس ہے کرونا کا, یہ کرائسس انٹرنیشنل ہے. اس کرائسس میں سے اللہ نے ابھی تک پاکستان کو بچایا ہوا ہے. پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں یہ یاد رکھیں ہمارے بڑھ رہے ہیں. یہ پیک آنی تھی کیونکہ ہم بند کر نہیں سکتے تھے زیادہ دیر. بڑے بڑے ملکوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے جو کہ ہمارے سے امیر ترین ملک ہیں. جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں ایک معاشرے کو, کوئی بھی معاشرے کے اندر یہ برداشت نہیں ہو سکتا. آج امریکہ میں 20 صوبوں کے اندر کرونا بڑھ رہی ہے, اس کے باوجود وہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ہمارے سے تیزی سے افواہ بڑھ رہی ہے, انہوں نے سب سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن کیا. آج وہ مجبور ہیں کھولنے میں, ان کے لوگ بھی زیادہ مر رہے ہیں, ان کے بھوک سے بھی لوگ زیادہ مر رہے ہیں. سو ہم نے یہ جس طرح, میں پورے آج وثوق سے کہتا ہوں, جس طرح پاکستان نے اس لاک ڈاؤن کے اندر یہ دونوں بیلنس کر کے نکلا ہے, دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں نکلا جس نے یہ بھی دیکھ. آج ہندوستان میں 34% لوگ ایکسٹریم غربت میں چلے گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان کے بیچارے جو مائیگرنٹ ورکر ہیں وہ 100 میل چل رہے ہیں بیچارے, انہوں نے جس طرح کا لاک ڈاؤن کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا اور ہم نے سلو ڈاؤن بھی کیا اس کا. جو یہ میں آخری بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک اس سے کامیابی سے اس کے اوپر نہیں کامیاب ہو سکتا یہ کرونا وائرس سے, جب تک کہ عوام خود ذمہ داری نہ لے اور SOPs پہ نہ چلے. جو ملک کامیابی سے چل رہے ہیں, مثلا جرمنی ہے اور یہ جو سویڈن ہے, جنہوں نے ان کے SOPs پہ لوگ عمل کر رہے ہیں. یہاں لوگ سیریسلی نہیں رہتے. اب ہم پوری اس سے سخت کیمپین کرنے لگے ہیں. اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم فائنز کریں گے لوگوں کو, وہ جو نہیں چل رہے ان کے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن علاقوں کے اندر یہ پوری طرح ملک نہیں بند کریں گے, اسمارٹ لاک ڈاؤن یعنی علاقوں کے اوپر. اور ہمارے پاس پوری اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہاٹ سپاٹس کدھر ہیں, ان کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے. ایک یہ میں چاہوں گا کہ آپ کو ثانیہ بتائیں, جو کہتے ہیں نا کہ جی سندھ سے کوئی
हमारा सलूक ठीक नहीं। ये जो हमारा सब जिसने इस वक्त लोगों को भूख से बचाया वो है हमारा एहसास का प्रोग्राम, जो शफाफियत से और इतने थोड़े टाइम में इतना ज़्यादा पैसा बांटा है। ये ज़रा आप पहले बता दें कि हमने सिंध के लिए, हालांकि सेंटर से पैसे जा रहे हैं, लेकिन हमने सिंध के लिए यानी जो एलोकेशन की, पहली दफ़ा सबसे ज़्यादा पैसा सिंध में गया। अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है वो आप प्लीज़ बताएं, जो मैं आज लड़काना में भी कर रहा हूँ, है प्राइम मिनिस्टर का फंड, पैसे मैंने इकट्ठे किए, सबसे ज़्यादा पैसा सिंध में आ रहा है। जी वज़ीर आज़म साहब, 3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि सिंध के लिए वफाकी हुकूमत ने एहसास इमरजेंसी कैश की मद में 60 बिलियन की तरसील हो रही है और ये तकरीबन 2/3 अभी मुकम्मल हो चुकी है, 1/3 अभी भी होनी है। 60 बिलियन, 60 अरब। दूसरा ये कि 50 लाख ख़ानदान जो हैं सिंध में वो इस इमदाद से मुस्तफ़ीद होंगे और आपको मालूम है हमारे सेंसस के मुताबिक हर ख़ानदान में तकरीबन 7 लोग होते हैं, तो 50 को आप 7 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बहुत बड़ी लोगों की तादाद है जो सिंध में मुस्तफ़ीद हो रही है। तीसरी बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि हमने फ़ैसला ये किया था जब एहसास इमरजेंसी कैश पहले शुरू की थी कि हम सूबों के हिस्से जो हैं वो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक रखेंगे और उसके मुताबिक सिंध का हिस्सा जो था वो 22% था। मगर जब फाइनल फिगर्स हमने देखी तो उसमें सिंध से सबसे ज़्यादा लोगों ने इमदाद मांगी हुई थी, क्योंकि गुर्बत यहाँ बलूचिस्तान के बाद गुर्बत यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा इमदाद मांगी हुई थी लोगों ने। हमने पहले लोगों से पूछा कि कौन कौन मुस्तहिक लोग हैं, उन्होंने अप्लाई किया। जी मैं बता दूं तो एहसास इमरजेंसी कैश को अगर आप क्लोजली फॉलो नहीं करते रहे तो मैं आपको उसके तरीक़ाकार बता दूं कि लोग रिक्वेस्ट कर सकते थे हमें इमदाद। एक तो कैटेगरी थी ना जो BISP की पुरानी लिस्ट्स थी, हम किफ़ालत में ले आए थे, उनसे लोग गैर मुस्तहिक लोग एग्ज़िट करके उनको तो हमने दे दिया था, मगर वो सिर्फ़ 4.5 मिलियन थे। ये जो अब हमारी पूरी एहसास इमरजेंसी कैश है ये 16.5 मिलियन लोगों की इमदाद है। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी इमदाद है। तो उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत पता करनी थी कि किसको ज़रूरत है। उसके 2 रास्ते खोले गए, जैसे वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं। एक हमने 8171 की जो SMS स्कीम आप सब ने सुनी होगी, एक हमने वो खोली, नंबर 1, और नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल के ऊपर एक परफॉर्मा खोला। पहले हमने 8171 वाली स्कीम चलाई, फिर हमने प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे फॉर्म खोला और हमारे पास जो तमाम एप्लीकेशंस आईं उसको फिर हमने डेटा के ज़रिए उसकी जांच पड़ताल की, बिल्कुल एक गैर सियासी तरीके से। उसमें इंसानी मुदाखलत का कोई रास्ता नहीं था, बिल्कुल डेटा और की बुनियाद पे उसकी जांच पड़ताल हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर हैं उसके साथ हमारी टैक्सेशन, गाड़ी की ओनरशिप, बिलिंग, FBR का स्टेटस, फॉरेन ट्रैवल सब उसके साथ मुंसलिक होता है। जांच पड़ताल के बाद जो 16.5 मुस्तहिक लोग निकले, पहले हमने क्योंकि बजट 12 मिलियन का था, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख का था, उनके लिए तो हमारे पास बजट था, मगर जब हमने जांच पड़ताल की तो 16.5 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 60 लाख लोग मुस्तहिक निकले। तो हम वज़ीर आज़म साहब के पास प्रपोज़ल 2 लेके गए। एक प्रपोज़ल तो ये था कि हम इसको भी मरदमशुमारी के फार्मूले पे ही रखें कि सिंध का शेयर 22% ही रहे, मगर वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त ये फ़ैसला किया कि नहीं, जो मुस्तहिक है जहाँ भी है सियासत को साइड पे रखें, इस वक्त जो जहाँ मुस्तहिक है सियासत से कतई नज़र उनकी मदद करें। और वज़ीर आज़म के फ़ैसले के बाद सिंध का शेयर 22 से बढ़ के 31% हो गया। पंजाब का जो शेयर था वो 51 से 43 हो गया। KP का सिर्फ 1% बढ़ा, 16 से 17,
مگر سندھ کا 22% سے 31% ہو گیا. اور یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب نے خود کیا, کیونکہ ان کے لیے بہت آسان تھا, یہ کہہ دیتے کہ جی پاپولیشن کے جو فارمولا ہے اسی کے مطابق آپ چلیں. مگر یہ ایک بہت ہی غیر سیاسی بنیادوں کا فیصلہ تھا, اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش میں ہی نہیں, باقی تمام جو وفاقی حکومت جو کرونا وائرس سے متعلق تمام جو فیصلے کر رہی ہے وہ بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ کر رہی ہے, بالکل سیاست کو باہر رکھ کے کر رہی ہے, کیونکہ یہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے اور لوگوں کی بھوک کا معاملہ ہے. بہت ہم نے یہ احساس ایمرجنسی کیش میں دیکھا ہے کہ صرف بالکل جو غریب طبقہ نہیں ہے, بہت اچھے لوگ بھی بہت مشکلات میں آ گئے ہیں. ہوٹل کے ویٹر ہیں, ٹیکسی ڈرائیور ہیں, درزی ہیں, پلمبرز ہیں, جو گھر سارا سروس سیکٹر اس کی مد میں ہے. تو آخر میں یہ صرف 3 چیزیں پوائنٹس دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں. 60 بلین سندھ کے لیے جو شفاف طریقے سے دیا جا رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2 50 لاکھ خاندان, اور نمبر 3 یہ کہ سندھ کا جو شیئر ہے وہ 22% سے بڑھا کر 31% کر دیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, یہ احساس پروگرام کہ پوری پاکستان سے جو پولیٹیکل پارٹی کی جو پرائم منسٹر سے کوئی پریشر تھا وہ یہ تھا کہ اس کو لیبل کریں پرائم منسٹر اپنی تصویر کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے نام کے ساتھ, اور پرائم منسٹر نے اس کو رجسٹ کیا کہ کیونکہ یہ ایک فلاحی کام ہے اور یہ کوئی میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا, یہ میرا احسان نہیں ہے لوگوں کے اوپر, تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو پولیٹیسائز کریں. حالانکہ بہت ساری دیگر پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے جھنڈے اپنے بینر لگائے, لوگ تو تھوڑا سا اس میں دھوکہ بھی ہوا کہ شاید کوئی اور پارٹی یہ کام کر رہی ہے, لیکن پیورلی اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے, اور جو مدینہ کی ریاست کا قیام تھا اس کے تصور کے تحت بھی ہم نے یہ کام کیا. اہم بات کہنا بھول گئی, یہ جو 22% سے جو 31% ہوا ہے اس کا فنڈ یہ پرائم منسٹر کے کووڈ ریلیف فنڈ سے آ رہا ہے, کیونکہ کووڈ میں جو کنٹریبیوشنز لوگ دیتے ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے دیتے ہیں, ان کی انڈیویجول سٹینڈنگ کی وجہ سے دیتے ہیں. تو انہوں نے جب, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, جب ان کے سامنے ہم نے فگرز رکھے تو انہوں نے کہا نہیں, جو فنڈ میں اکٹھا کر رہا ہوں وہ یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے دیا جائے, اور اس بات سے بالکل قطع نظر کہ لوگ کہاں پہ ہیں, اگر سندھ میں زیادہ ہیں تو ان کو سندھ میں دے دیا جائے. آج میں نے 2 ٹویٹس میں بھی اس کی پوری تفصیل جو ہے کیٹیگری وائز وہ بھی کی ہے, کہ جو پی ایم پورٹل سے جو اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں تو سندھ کا بہت ہی زیادہ شیئر ہے. وہ منوان جیسے آئی تھیں وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں. جو ہماری 81-71 اسکیم سے جو سپل اوور کی ویٹنگ لسٹ تھی جس میں سندھ کا ایک بہت بڑا شیئر تھا, وہ جیسی تھیں وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں. اس میں کوئی اس کی پوری آڈٹ ٹریل ہے انالیسس کی. براہ کرم اس کو ایلیبریٹ کر دیجیے, BISP اور احساس کا ڈفرینس ہمارے سندھی میڈیا کو بتا دیجیے, چونکہ انہوں نے اپنے تصویریں لگا دی, یہ کر دیا وہ کر دیا کہ جی, اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا. میں چاہتا ہوں کہ آج میڈیا کو پتا چلے BISP کیا تھا اور یہ کیا ہے, کتنا فرق ہے, وہ آپ پلیز ایلیبریٹ کر دیجیے. BISP کی پرانی لسٹ تھیں 5 ملین, اس میں سے ہم نے 8 لاکھ لوگ ایگزٹ کیے تھے, وہ ہٹائے تھے. وہ کیوں ہٹائے تھے تفصیل میں آپ سب کو معلوم ہے. جو بقیہ 4.5 ملین ہیں ان کو ہم نے اپنے کفالت پروگرام میں شامل کر کے 3 مہینے کی جو قسط تھی وہ زیادہ کر کے اکٹھی دے دی ہے. مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ احساس کیش میں 16.5 ملین لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے. تو 12 ملین جو یہ لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ ان کا BISP کی پرانی لسٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نئے وہ لوگ ہیں جو ہمیں 8171 سے آئے ہیں, جو PM پورٹل سے آئے ہیں. ہمیں ان کی سیاسی افیلیشنز کا کچھ نہیں پتا. جی. اور دوسری پرائم منسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات کی وضاحت کر لوں. ہم آج گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں, اس میں شاید 50 گورنرز گزرے ہیں. ایک گورنر کے نام کے ساتھ یہ ہاؤس لنک نہیں ہو گیا. حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان سے پروگرامز ڈیلیور ہوتے ہیں. BISP ایک ادارے کا نام ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں بھی اس میں وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, وسیلہ روزگار, وسیلہ XYZ تھے. ہر حکومت اداروں سے اپنے پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتی ہے. یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے.
سندھ کے جو مدنی وسائل ہیں ان پر سندھ کے لوگوں کا حق جو ہے آئینی حق اس کے معاملات ہیں. اس میں 18ویں ترمیم میں سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی مکمل اختیارات صوبوں کو نہیں ملے، مگر اگر ملے بھی ہیں تو اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے وفاقی وزراء کی جانب سے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے باتیں یا اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں. آپ واضح بتائیں کہ کیا واقعی حکومت کی پالیسی ہے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو واضح کیا کہ جو ڈیولوشن ہے وہ ہمیشہ ایک اس معاشرے میں جس میں گورننس سسٹم اچھا ہوتا ہے اس میں ڈیولوشن ہوتی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولوشن اس میں ضروری ہے. جہاں تک آپ نے 18th امینڈمنٹ کی بات کی، کوئی 18th امینڈمنٹ سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن 18th امینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا. مثلا ماحولیات ہے، ماحولیات سارے پاکستان میں ایک ہی جگہ سے ہونی چاہیے. اب آپ ایک صبح دریا اپنا صاف کر لیں، وہ سارا اور آپ یہاں سے صاف کر لیں، اوپر سے سارا دریا کے اندر گند ہے، آپ کے یہاں آرسنک پوائزننگ شروع ہو جائے گی کیونکہ لوگ دریا کا پانی یہاں اگر کنٹیمنیٹڈ ہے. اس لیے یہ سینٹرلائز ساری دنیا میں ہوتا ہے. ہوا، اگر آپ ہوا کے اندر آلودگی پھیلا رہے ہیں تو وہ کوئی رکتی تو نہیں ہے، وہ ایک سے سو یہ ایک سینٹرلائز کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اوور آل ہونے چاہیے. اور مثلاً دوائیں ہیں، ان کی سٹینڈرڈائزیشن ہے. کیا ایک صوبے میں ایک طرح کی دوائی بکے گی، دوسرے میں دوسرے؟ کئی چیزیں یہ غلط کر بیٹھے ہیں. اور میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا، ساری دنیا میں وہ پریکٹیکلی نہیں ہے. سٹینڈرڈائزیشن ہے کھانے پینے کی چیزوں کی. اب چاروں صوبوں کے اندر اپنی اپنی سٹینڈرڈائزیشن ہے. آ کے ایک کمپنی آ کے فیکٹری لگاتی ہے ایک صوبے میں، وہ دوسرے میں جا نہیں سکتی وہ، اور اس میں پھر پیسہ بنتا ہے ہر جگہ لائسنس میں. سو کئی چیزیں انہوں نے غلط کر دی ہیں. جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں صوبوں کے پاس. صوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دیے. انہوں نے سارا جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو، وہ پاور نیچے دے ہی نہیں رہا. تو جو ساری دنیا میں کامیابی سے ڈیولوشن چلتی ہے وہ 3 ٹیئر سسٹم پہ چلتی ہے، یا 2 ٹیئر میں پھنس گئی ہے جا کے، وہ ادھر سے تو ادھر چلے گئے. سو اس میں کئی چیزوں کے اوپر آپ کو فائن ٹیون، کوئی بھی دنیا میں سسٹم ہوتا ہے اس کا مسلسل ریویو ہوتا ہے. کئی چیزیں 18th امینڈمنٹ میں. اور لیکن جو سب سے بڑی بات یہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی یہ کیسا سسٹم بنایا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے سارے صوبوں کو پیسے دے دیتی ہے، ڈیفنس دے دیتی ہے، قرضے کی قسطیں، وہ تو سارا کامن چیزیں ہیں سارے صوبوں کے اندر، تو فیڈرل گورنمنٹ 700 ارب روپے کے خسارے میں چلی جاتی ہے. باقی سارا بجٹ قرضے لے کے کرتی ہے. یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ڈیولوشن کو کوئی پل بیک کر رہا ہے. کئی چیزیں جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے جلدی کی ہیں اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں، اور ان پرابلمز کو سارے صوبے بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ان کو ٹھیک کر دیں. یہ اس کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی وہ واپس پاور لینا چاہتی ہے. غلط بات ہے. انوملیز ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں سے. کہ آٹے کا کرائسس ہوا تھا، اس کی رپورٹ کا کیا ہوگا، IPPs کا کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو صوبائی یہاں پہ PTI کی قیادت ہے وہ سندھ حکومت کی کارکردگی کو بنیاد بنا کر مرکز کو مداخلت کی جو ہے وہ اپیلیں کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ میں اس حوالے سے مرکز کے پاس کوئی گورنر رول کا آپشن موجود ہے؟ پہلے میں شوگر کی بات کر دوں. اس ساری شوگر رپورٹ کے اندر کیا چیز سامنے آئی ہے؟ سارے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ساری شوگر ملز میں چلی گئی ہے، اور وہ جو ساری جو پالیسیز گورنمنٹ کی وہ ہائی جیک کر بیٹھی ہے، جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں. 4 سالوں کے اندر 4 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی لی ہے انہوں نے، اور ٹوٹل ٹیکس 80 شوگر ملز نے 9 ارب روپیہ دیا. یعنی اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ عوام کے پیسے پہ چل رہی ہیں، ٹیکس وہ ہی دے رہا ہے. گنے والوں کو جو ساری رپورٹ کے اندر آیا ان بیچاروں کو پیسے نہیں دیتے، جو محنت کا سارا وقت کام کر کے تو جا کے کھڑا ہوتا ہے اس کو پیسے سال تک پیسے نہیں دیتی. 180 روپیہ فکس ہوتا ہے، ان کو کٹوتی کر کے 140 روپے وہ بھی پیسے مار جاتی ہے. پھر انہوں نے
शुगर स्टॉक्स रखे हुए होते हैं, उनके ऊपर सट्टा खेलते हैं, फिर एक्सपोर्ट के नाम पर रिबेट लेते हैं, वो चीनी यहीं बिक जाती है, उससे सेल्स टैक्स भी बचा लेते हैं, उससे ब्लैक का पैसा भी वाइट। यानी इतना बड़ा स्कैम इसके अंदर नज़र आया है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या नज़र आई है कि जो रेगुलेटर्स थे, मसलन SECP थी, मसलन FBR है, मसलन कंपटीशन कमीशन, ये सारों को कैप्चर किया हुआ था इन्होंने, वो उनके साथ मिले हुए थे क्योंकि वो सारे तगड़े लोग थे। तो ये जो पॉलिटिकल एलीट ने शुगर, महंगी चीनी बेची जाती है पाकिस्तान में दुनिया से, उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं होती, सब्सिडीज भी गवर्नमेंट से लेते हैं, गन्ने वालों को भी पैसा नहीं देते, अवाम महंगी चीनी लेती है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसके टैक्स भी चोरी करते हैं। और ये क्यों नहीं उनको पूछ सकता कि वो सारे पावर पे बैठे हुए हैं। जो भी अब इन्होंने जो केस किया लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कभी आज तक सुना है कि एक कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर स्टे ऑर्डर मिल जाए? ये कभी किसी ने तसव्वुर कर सकते हैं? वो तो कमीशन की रिपोर्ट है, आगे तो एक्शन लेना है नैब ने, FIA ने, उनकी फाइंडिंग्स के ऊपर कुछ कहें। आपने इंक्वायरी के ऊपर कैसे, चीनी 26 रुपए महंगी हुई है, इंक्वायरी करवाई गवर्नमेंट ने, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर क्या? ये इनकी ताकत है। और ये सब इसके अंदर आपस में पॉलिटिकली इख्तलाफ होगा, पैसे के मामले में सब इकट्ठे हैं। और इसके ऊपर इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है इस कौम के साथ कि आखिरी हद के ऊपर जाएंगे कि हम इनको अब एक्सपोज करेंगे, इनसे फाइन्स करवाएंगे, इनसे पैसे लेंगे, इन्होंने जो किसानों से पैसे लिए उनसे वापस करवाएंगे। चीनी की कीमत अभी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 70 रुपए के ऊपर लेके आओ, चीनी की कीमत सस्ती हुई है, आवाम का फ़ायदा। तो ये हर हद के ऊपर जाएंगे और ये हर जगह के ऊपर आपको ये माफियाज नज़र आएंगे, आपको ये और भी बड़े बड़े ये जो कार्टेल्स बने हुए हैं, अभी उनके पीछे भी अब हम जाएंगे। जो पेंडेमिक के हवाले से जो पॉलिसी दिख रही है उसमें लगता है कि हम जो है वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर उसका ऐलान क्यों नहीं किया जाता कि हम उस तरफ जा रहे हैं? मेरे सिर्फ पॉइंट ये है कि ये जो आप कोरोना की बात कर रहे हैं, इस पर मैं सिर्फ आखिरी बात करता हूँ। देखिए, कोरोना जो है इसके ऊपर मैं फिर से ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान ने इसके ऊपर कदम उठाए हैं, मेरे ख्याल आप दुनिया में किसी भी हेड ऑफ स्टेट्स की स्टेटमेंट्स देख लें, वो कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। जो डोनाल्ड ट्रंप की सुन लें, बोरिस जॉनसन की सुन लें, आप मेरी पहले दिन से आज तक स्टेटमेंट देख लें, कभी उसके अंदर कोई तजाद नहीं आया। वजह ये है कि हमने NCOC पर हमने डॉक्टर्स बैठाए, हमने पहले दिन से इसके ऊपर मुसलसल सारी दुनिया को स्टडी किया, अपने मुल्क को स्टडी किया, इसलिए हमारी कंसिस्टेंसी स्टेटमेंट में थी और इसलिए हमने अपने मुल्क को बड़े अजाब से बचाया जो आज हिंदुस्तान फंस गया। अगर मुझे जो सारे उन्होंने प्रेशर पहले 2-3 हफ्ते में डाला कि जी आप भी सिंध वाला पूरा लॉकडाउन कर दें मुल्क को, जो बिलावल भुट्टो लगे हुए थे लॉकडाउन, बिलावल भुट्टो को तो पता ही नहीं बेचारे गरीब लोग रहते कैसे हैं। उन्होंने तो कभी कच्ची आबादी में जाके देखा ही नहीं। लॉकडाउन के अंदर 10 आदमी एक कमरे में, वो लॉकडाउन आप क्या करेंगे उनको तो पता ही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग। गरीब लोग वो तो अपने बिलावल हाउस में लॉकडाउन हो जाओ तो बड़ा आसान है, खाना भी मिल रहा है। उनको तो ये नहीं पता कि जब आप लोग एक बंद करते हैं, एक सारी इकॉनमी बंद कर देते हैं, गरीब आदमी तो मर जाता है उसमें, जो हिंदुस्तान में हुआ है। तो वो मैं क्रेडिट लेता हूँ, मैंने पहले दिन से कहा कि गरीब आदमी को हमने बचाना है क्योंकि वो कुचला जाएगा इसके अंदर। और अल्लाह का शुक्र है एहसास प्रोग्राम की वजह से, और जो हमने नीचे से अपने एग्रीकल्चर खोला रखा, हमने ये कंस्ट्रक्शन जल्दी शुरू कर दी, हमारा वो हाल नहीं है जो आज हिंदुस्तान का है। आज अब हालात देख के हिंदुस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। 34% उन्होंने रिसर्च की है, उनकी आबादी एक्सट्रीम पॉवर्टी में चली गई है। सो ये हमने गाइड किया। अब यहाँ से 2 रास्ते रह गए हैं। एक तरफ रह गया कि अगर SOPs के ऊपर हम चल पड़े तो इंशाल्लाह हमारा हॉस्पिटल कोप कर लेंगे। मुश्किल होगा क्योंकि हमारा पहले अस्पतालों का हाल आपने देखा, लेकिन फिर भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन अगर SOPs पे ना चले, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ बड़ी ज़्यादा अमवात हो गई, हॉस्पिटल पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, हॉस्पिटल्स नहीं इस प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे, लोगों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तो अब हमारे ऊपर है, आवाम के ऊपर है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आवाम को बताएं कि आपके सामने भी, और सख्ती भी अब हम करेंगे। जिधर जिधर हमने देखा आवाम कोई फैक्ट्री
काम नहीं कर रही, उधर हम उसके ऊपर क्लैम डाउन करेंगे। थैंक यू जी।